Alaikum students, class 6th subject science, lesson number 14, water, पेज नंबर है 139। बच्चों आज का टॉपिक है Where do we get water from? आइए बच्चों आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो पानी हम इस्तेमाल करते हैं वो कहाँ से आता है, यानी Where do we get water from? Where do you get the water that you use? Some of you may say, we draw water from a river, spring, pond, well, or a hand pump. Some others might say, we get water from taps. Have you ever wondered where water in the taps comes from? Water that we get from taps is also drawn from a lake or a river or a well. Figure number 14.2. It is then supplied through a network of pipes. हाँ आए बच्चों आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो पानी हम इस्तेमाल करते हैं वो कहाँ से आता है, यानी where do we get water from? चलो बच्चों आप बताओ जो आप पानी इस्तेमाल करते हो वो कहाँ से आता है। ठीक है, जैसे आप कहते हो कि हम पानी दरियाओं, तालाबों, चश्मों, कुओं और हैंड पंपों से हासिल करते हैं। हाँ, जैसे कुछ बच्चे कहते हैं कि हम पानी नलों से भी हासिल करते हैं। क्या आप लोगों ने कभी ये जानने की कोशिश की कि नलकों में ये पानी कहाँ से आता है? बच्चों हम लोग पानी झीलों, दरियाओं या कुओं से निकालते हैं, उसके बाद नलकों यानी पाइपों के ज़रिए लोगों तक पहुंचाते हैं। Each of us may be getting water into our homes in different ways, but finally all of us get water from the same sources such as ponds, lakes, rivers and wells. We have discussed some of the sources of water. Where does the water come from? To fill these ponds, lakes, rivers and wells, do you know that about 2/3 of the water is covered with water? Most of this water is in oceans and seas. Figure number 14.3. The water in the oceans and seas has many salts dissolves in it. The water is saline, so it is not fit for drinking and another domestic agriculture and industrial needs. You might have heard the famous lines of the poem Rime of the Ancient Mariner, written by S.T. Coleridge in 1798. Water, water everywhere, nor any drop to drink. Here the poet has described the light of sailors on a ship lost in the ocean. Yet oceans play an important role in supplying the water that we use. Do you find surprising after all the water that we use is not salty? Many of us live in places far away from the oceans. Does the water supply in these places also depend on the oceans? How does the ocean water reach ponds, lakes, rivers, and wells, which supply us water? How come the water from these sources is not saline anymore? That is where the water cycle comes in. बच्चों हम में से हर एक घर में पानी मुख्तलिफ तरीक़ों से आता है, मगर जब देखा जाए तब ये
سمجھ میں آتا ہے کہ یہ پانی تالابوں، جھیلوں اور دریاؤں، کنوؤں سے آتا ہے۔ اب تک ہم نے سمجھا کہ پانی کے مختلف سورسز کیا ہیں، اور ہمیں پتہ چلا کہ پانی کے مختلف سورسز یعنی پونڈس، سپرنگز، ویلز، ہینڈ پمپس، لیکس، ریورس ایٹسٹرا وغیرہ ہیں۔ اب ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان تالابوں، جھیلوں، دریاؤں اور کنوؤں میں پانی کہاں سے آتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہو کہ زمین کا تقریباً 70% حصے پر پانی موجود ہے، جو کہ زیادہ تر سمندروں یعنی اوشنز اینڈ سیز کی شکل میں موجود ہیں۔ سمندروں کا پانی نمکیات یعنی سالٹس کی وجہ سے کھارا یعنی سلائن ہوتا ہے، اس لیے یہ پانی پینے یا گھر میں، کھیتوں میں اور فیکٹریوں میں استعمال کے قابل نہیں ہوتا۔ بچوں، آپ نے ایک مشہور نظم رائم آف دا اینشنٹ میرینر جو ایس ٹی کولریج نے 1798 میں لکھی ہے کی چند لائنوں یعنی لائنز کے بارے میں پڑھا ہوگا۔ واٹر واٹر ایوری ویئر نور اینی ڈراپ ٹو ڈرنک۔ ان لائنوں میں شاعر ایک ایسے سمندری جہاز کے مسافروں کا ذکر کرتا ہے جو کہ سمندر میں کھو جاتے ہیں۔ بچوں، اس کے باوجود سمندروں کا ایک اہم رول بنتا ہے کہ کس طرح ہم ان کا پانی استعمال کرتے ہیں بغیر نمکیات کے۔ کیا آپ لوگوں نے ان لوگوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کی جو کہ سمندر کے کناروں پر رہتے ہیں، سمندروں کے کناروں پر رہتے ہیں اور جن کا سارا دارومدار سمندر یا اس کے پانی پر ہوتا ہے؟ کیا یہ اپنے کام کاج کے لیے سمندر کا پانی استعمال کرتے ہیں؟ کیا ان سمندروں کا پانی تالابوں، جھیلوں، دریاؤں اور کنوؤں تک پہنچتا ہے؟ اور کیسے ان سورسز کا پانی میٹھا ہوتا ہے یعنی وداؤٹ سالٹ؟ یہ سب جاننے کے لیے ہم اگلے کلاس میں واٹر سائیکل میں پڑھیں گے۔ بچوں، آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے۔ شکریہ۔